رات کا اندھیرا بابل کے شاہی محل پر چھا رہا تھا۔ سکندر اعظم دنیا کا سب سے عظیم فاتح جو کئی سلطنتوں کا مالک تھا، اپنی خوابگاہ میں تنہا لیٹا تھا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا اور اس کے سانس دھیرے دھیرے مدھم ہو رہے تھے۔ فوجی جرنیل اور مشیر باہر جمع تھے، بے چین نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے، لیکن کوئی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ عظیم سکندر کو کیا ہو رہا ہے۔ اچانک محل کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک سپاہی نے سرگوشی کی، یہ کوئی بیماری نہیں، شاید کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ دوسرے نے فوراً جواب دیا، لیکن کون اور کیوں؟ سکندر کے کمرے کے دروازے کے پیچھے راز چھپے ہوئے تھے اور وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی ہی زندگی کے لیے بے بس پڑا تھا۔ کیا یہ قدرت کا انتقام تھا یا کسی قریبی دوست کی غداری؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس کہانی کے ہر موڑ پر غور کرنا ہوگا، جہاں سازش اور موت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سکندر اعظم جو مغربی دنیا میں الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے مشہور ہے، 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد بادشاہ فلپ دوم اور والدہ اولمپیا تھی۔ سکندر نے اپنی ابتدائی تعلیم مشہور فلسفی ارسطو سے حاصل کی، جس نے اسے حکمت، فلسفہ اور جنگی فنون میں مہارت دی۔ سکندر ایک ذہین، نڈر اور بلند حوصلہ رہنما تھے۔ اس نے صرف 20 سال کی عمر میں تخت سنبھالا جب اس کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بچپن سے ہی جنگی حکمت عملیوں میں دلچسپی رکھتا تھا اور اپنی فوج کے ساتھ کئی جنگیں جیت کر اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ سکندر کی ذہنی نشو و نما میں سب سے بڑا کردار ارسطو نے ادا کیا۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، سیاست، منطق، طب اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم دی۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں سکندر نے بیوسی فالوس نامی ایک وحشی گھوڑے کو قابو کر لیا جسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو متاثر کیا اور فلپ نے کہا، بیٹا مقدونیہ تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، تمہیں ایک بڑی دنیا فتح کرنی چاہیے۔ سکندر نے مقدونیہ کے باغی قبائل کو شکست دی اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ اس نے یونان کی شہر ریاستوں کو فتح کر کے اپنے زیر نگی کر لیا اور انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ سکندر کا پہلا بڑا ہدف ایران کی عظیم سلطنت تھی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین سلطنت۔ اس نے ایران کے بادشاہ دارا سوم کو شکست دینے کے لیے کئی بڑی جنگیں لڑی۔ یہ سکندر اعظم کی پہلی بڑی جنگ تھی، جہاں اس نے ایرانی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ گرینکس کے بعد سکندر نے تیزی سے ایران کے مغربی علاقوں کو فتح کر لیا۔ یہ جنگ سکندر اعظم کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تھی۔ اس جنگ میں دارا سوم کو شکست دے کر اس نے ایران کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ایران کی فتح کے بعد سکندر اعظم نے ایران کا دارالحکومت فتح کر لیا، اس کا عظیم محل جلا دیا۔ یہ واقعہ تاریخی لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اسے دارا سوم کی شکست کا بدلہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے بعد سکندر مصر پہنچا، جہاں اس کا استقبال ایک فاتح کے طور پر کیا گیا۔ مصریوں نے اسے اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ سکندر نے مصر میں اسکندریہ نامی شہر کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علم و حکمت کا مرکز بنا۔ اس وقت سکندر نے خود کو فرعون اور دیوتا کا بیٹا بھی قرار دیا۔ ایران اور مصر کی فتح کے بعد سکندر نے مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ اس نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور راجہ پورس کے ساتھ مشہور جنگ لڑی۔ راجہ پورس کی فوج مضبوط تھی اور اس کے ہاتھیوں کی فوج نے سکندر کی فوج کو چیلنج کر لیا، لیکن سکندر کی جنگی حکمت عملی نے کامیابی دلائی۔ اس جنگ کے بعد سکندر راجہ پورس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف اس کی جان بخشی بلکہ اس کا علاقہ بھی واپس کر دیا۔ ہندوستان کی مہم کے دوران سکندر کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سپاہی تک چکے تھے اور اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے تھے۔ سکندر نے ان کی خواہش کو مان لیا اور واپسی کا حکم دے دیا۔ ارسطو جو کہ سکندر اعظم کا استاد تھا، اس نے سکندر اعظم کو فلسفہ، منطق، سائنس اور ادب میں مہارت دی۔ ارسطو کا اثر اس کی قیادت میں واضح تھا، جس کی وجہ سے سکندر نہ صرف ایک سپاہی تھا بلکہ ایک فلسفی بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر نے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کو سمجھا اور ان کا احترام بھی کیا۔ سکندر کی بہادری اس وقت واضح ہوئی
جب وہ محض 18 سال کی عمر میں اپنی پہلی بڑی جنگ میں شریک ہوا۔ چیرونیا کی جنگ میں اس نے یونانی اتحادیوں کو شکست دی اور اپنی فوج کو فتح دلائی۔ سکندر کی جنگی حکمت عملی منفرد اور بے مثال تھی۔ وہ اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے دشمن کو گھیرنے کا فن جانتا تھا۔ اس کی فوج میں شامل فالانکس نامی فارمیٹ نے کئی جنگوں میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد سکندر نے اپنی مہمات کو مزید آگے بڑھایا۔ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے تمام حصوں کو ایک عظیم سلطنت کے تحت متحد کر دے۔ سکندر نے وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ یہ علاقے اس وقت ایران کے زیر قبضہ تھے، مگر ان کی فتح کے بعد سکندر نے وہاں کی مقامی تہذیبوں کو برقرار رکھا۔ سکندر نے ایران کی شہزادی رکسانہ سے شادی کی تاکہ مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس نے اپنی فوج کو بھی ایرانی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ ہندوستان سے واپسی کے دوران سکندر کی فوج کو صحرائے مکران کو عبور کرنا پڑا، جو کہ ایک خطرناک سفر تھا۔ کئی سپاہی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ سکندر نے اس دوران اپنی فوج کو ہر طرح کا حوصلہ دیا، لیکن مشکلات کے باوجود ان کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ سکندر اعظم کی موت کے اسباب پر کئی نظریات پیش کیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حتمی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم کسی مہلک بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ بابل کے علاقے میں ملیریا عام تھی اور سکندر میں بخار اور کمزوری جیسی علامات ظاہر ہوئی تھی۔ کچھ تحقیق کے مطابق اس کے بخار اور پیٹ کے مسائل ٹائیفائڈ کی علامت سے مشابہت رکھتے تھے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مسلسل شراب نوشی کی وجہ سے لبلبے کی سوزش کا شکار ہوا، جو موت کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق سکندر اعظم کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ سکندر اعظم کی موت اچانک اور پر اسرار تھی۔ بابل میں اس کے کچھ قریبی ساتھیوں نے اس کے خلاف سازش کی۔ ہو سکتا ہے کہ زہر کی نوعیت کے حوالے سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا زہر ہو سکتا تھا جو آہستہ آہستہ اثر دکھاتا ہے۔ تاہم اس نظریے کو اس لیے مسترد کیا جاتا ہے کہ زہر کے اثرات زیادہ دیر تک جاری نہیں رہتے، جبکہ سکندر اعظم کئی دنوں تک بیمار رہا۔ سکندر کی مسلسل جنگی مہمات، صحرائی سفر اور بے آرام زندگی نے اس کی صحت پر گہرے اثرات ڈالے۔ وہ ممکنہ طور پر جسمانی تھکن اور دباؤ کا شکار ہوا۔ طویل المدت مشقت کے نتیجے میں اس کی قوت مدافعت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ کسی عام بیماری کا شکار ہو گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق سکندر اعظم کی شراب نوشی کا ذکر کئی تاریخی حوالوں میں ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے اس کے جگر کو نقصان پہنچا ہو، اس کے جنگوں کے دوران لگنے والے زخم مزید بگڑ گئے ہوں اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کا سبب بن چکے ہو۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ سکندر کی موت کسی غیر معمولی وجہ کی بجائے قدرت تھی، جو اس کی عمر، تھکن اور کمزور قوت مدافعت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ سکندر کی موت کے اصل اسباب پر آج بھی تاریخ دان متفق نہیں ہیں، لیکن بیماریاں یعنی ملیریا یا ٹائیفائڈ اور جسمانی کمزوری سب سے زیادہ قابل قبول نظریات ہیں۔ زہر کا نظریہ دلچسپ ہے، مگر اس کے حق میں واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ سکندر نے اپنی موت سے قبل اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ اس کا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی نظر آئے، تاکہ دنیا کو یہ سبق دیا جا سکے کہ ایک عظیم فاتح بھی دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہیں۔ سکندر نے اپنے مقاصد کے حصول میں کبھی ہار نہیں مانی۔ سکندر نے فتح کیے گئے علاقوں کی تہذیبوں کو اپنایا اور ان کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ سکندر کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی انسان تمام دنیا کو فتح نہیں کر سکتا۔ سکندر اعظم ایک ایسی شخصیت تھا جس نے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ اس کی کامیابیاں آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور اس کی شخصیت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ سکندر کی کہانی ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی عظمت اس کے ارادوں میں پوشیدہ ہے، لیکن فطرت کے آگے ہر انسان عاجز ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔